خواتین حضرات بھی یہ کام کر رہی ہیں اور مسلمان مرد بھائی بھی یہ کام کر رہے ہیں جو کتاب اٹھا لیتے ہیں. ہاں بھائی، مومنوں کی یہ پہچان تھی، مومنوں کی یہ طریقے ہیں، اللہ کے رسول نے مومنوں کی یہ پہچان بتائی، مومنوں کی وہ پہچان بتائی ہے، تو خود بھی اس کو اپنی جیون میں لاتے ہیں، اس پر نقل کرتے ہیں. ارے بھائی دماغ لگائیں، نقل کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا ہے. نقل تو وہ لوگ بھی کیے تھے، اس سے مومن بن گئے، ان کے اوپر سورہ حجرات نازل ہو گئی. یہاں مومن بننے کا جو اصل کسوٹی ہے وہ ہے دلوں کو اللہ کے نور سے چمکانا، اپنے قلب کو اللہ کے ذکر میں لگانا. اللہ کے رسول نے حدیثوں میں فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں ایک گوشت کا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کر، اس کی اصلاح ہو جائے گی تو تیرے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی، یعنی کہ تو مومن بن جائے گا، تو ایمان والا بن جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، تمہاری نماز اس سمے تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک یہ قلب. پھر دیکھیے قلب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب، پہلے بھی قلب کا حدیث، دوسرا بھی قلب کا حدیث. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حدیث میں بھی یہ بات فرمایا کہ میری یہ آنکھیں سوتی ہے پر میرا دل نہیں سوتا. تو دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا، آباد رہتا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں رہتا. تو یہ سب چیز سمجھو بھائی کہ مومن بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے نقل کاپی نہیں ہوتی ہے. کتاب پڑھ کے مومنوں کی طور طریقے، مومنوں کی پہچان جان کر ہم اس پر کاپی کریں گے، نقل کریں گے تو سوچ رہے ہیں کہ مومن بنیں گے. مومن نہیں بنیں گے اس سے. مسلمانوں کا جو عمل ہے، جو تسبیحیں ہیں، وہ عمل بھی جسموں کا ہے اور تسبیح بھی باہر کی ہے. اور اندر جو نفس ہے، جو شیطان ہے، وہ مسلمانوں کے ان تسبیحوں سے اور ان عملوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو اندر کی تسبیح سیکھ جاتے ہیں، اندر کی ذکر سیکھ جاتے ہیں دل کی ٹک ٹکوں کے ساتھ، تو فرق اس سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کی لطائفوں کو، اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان نفس کو وہ پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کا تعلق اندر سے ہے نا. اندر کی مخلوقیں، اندر کی روحیں جب پاک ہو جاتی ہے تو اللہ سے کنیکشن بندے کا، اس کی روح کا جڑ جاتا ہے اور اس دنیا میں جیتے زندگی جڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ دیکھتا ہے تو نور کی نظروں سے دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کو فرمایا؟ اس دور کے ان مسلمانوں کو فرمایا. اور اس دور میں بھی اس مسلمانوں کے اوپر حضور پاک کی یہ نصیحت فٹ آتی ہے کہ جو مومن کو نہیں پہچان پاتے ہیں کہ مومن کون ہے، اللہ والا کون ہے، نہیں پہچان پاتے ہیں اور اس سے حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یا پھر ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. آج اس دور میں بھی لوگ، تو اس دور میں بھی ایسے ہی لوگ کرتے تھے جو مسلمان تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور بے حرمتی کرتے تھے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن اگر دیکھتا ہے تو نور کی نظروں سے دیکھتا ہے، نور کی نظروں سے وہ دیکھتا ہے. اس لیے کہا کہ ان سے بدسلوکی، ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کی فراست سے ڈرو. وہ نور کی نظر سے بھلا کیوں دیکھتا ہے مومن؟ کیونکہ نور کی نظر سے اس وجہ سے دیکھتا ہے کہ تم جس نظر سے دیکھتے ہو یہ ظاہری جو نظر ہے اس نظر سے دیکھتے ہو، لیکن مومن جو دیکھتا ہے نا وہ باطنی نظروں سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے اندر کی ٹک ٹک، اندر کی روح کو اللہ کے ذکر میں لگایا اور اندر نور بنا رہا ہے. وہ اندر سے نور بن رہا ہے، اس کے لطائف، اس کے نفس پاک ہے، اس کے روح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب جتنا وہ تم کو اندر کی نظروں سے، روح کی نظروں سے دیکھ رہا ہے، تمہیں پہچان رہا ہے، تم میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ تم دیکھ سکو، کیونکہ تم تو ابھی صرف زبانی کلام کر رہے ہیں، جو ہاتھوں کی تسبیح، کاٹ کی مالا پہ تسبیح کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تسبیح ہر انسان، ہر فرقہ حاصل کر سکتا ہے. یہ اندر والی تسبیح یہ کسی کے لیے شرط نہیں ہے کہ یہ اسی کے لیے ہے، یہ اسی کے لیے ہے، یہ سبھی کے لیے ہے. لیکن چاہت آپ کی ہونی چاہیے. یہ تسبیح ہر کوئی، ہر فرقہ، ہر مسلمان اس چیز کو سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی چاہت ہونی چاہیے. چاہت ہوگی تو پھر یہ تسبیح آپ کو بجاتے اجازت دی جاتی ہے، اس دل کی ٹک ٹک والی تسبیح کی اجازت دی جاتی ہے. اور آج ہمارے
मुर्शिद पाक सरकार गौहर शाही तो इजाज़त दे रहे हैं, आप इजाज़त लें और ये दिल की टिक टिक वाली तस्बीह सीखें। और सीखने के बाद आप भी अपने अंदर को पाक करें, अपने अंदर की रूहों को बेदार करें, ताकत पहुँचाएँ, नफ्स को पाक करें और मोमिन बनें। इस तस्बीह की इजाज़त लेने के लिए, इस जिक्र की इजाज़त लेने के लिए दिल की टिकटिकों के साथ किस तरह मिलाई जाती है, कैसे सीखी जाती है, इसकी इजाज़त हासिल करने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, स्क्रॉल करें, वहाँ पे नंबर होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करें, मैसेज करें और इजाज़त तलब करें। आपको इजाज़त दी जाएगी और तरीक़े बताए जाएंगे कि ये दिल की टिकटिकों के साथ ये अंदर की रूहों को अल्लाह के ज़िक्र में किस तरह लगाया जाता है। असल तस्बीह जो है ये दिल की टिक है। ये तस्बीह काट के दाने वाली तो वो कसरत वाली तस्बीह नहीं है। ये तस्बीह तो आप घड़ी घंटा आप करेंगे, लेकिन इससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बख्शिश भले हो जाएगी। अब बख्शिश क्या होती है? बख्शिश वही हुई कि तरस खा करके छोड़ देना, लेकिन आपको मर्तबे सरतबे नहीं मिलेंगे। अल्लाह के दर यहाँ मोमिनों के लिए इनाम है, मर्तबे हैं, लेकिन आप भरम में हैं, आप धोखे में, आप खुद को मोमिन समझ रहे हैं। आप कैसे मोमिन हैं? मोमिनों की पहचान, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों की पहचान है कि उनके दिल नूर से चमकेंगे, उनके दिल में अल्लाह का जिक्र होगा। ये मोमिनों की पहचान है। और भी दीगर मोमिनों की बहुत सारी ऐसी पहचान है। मोमिनों की पहचान ऐसी है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि मोमिन बंदे वो हैं कि जब वो अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो उनके दिल लरज जाते हैं। मतलब इनके दिल में एक कैफियत तारी होती है, तरफ जाते हैं, उनके दिल लरज जाते हैं। कुरान सुनते हैं तो वो दीवाने होकर झूम जाते हैं। ये मोमिनों की पहचान है। लेकिन आप लोगों को दिल क्यों नहीं लरजता? आप लोगों के अंदर दीवानगी क्यों नहीं तारी होती? क्योंकि आप मोमिन हैं, नहीं हैं। आप कुरान अगर आपके सामने आएगी, कुरान अगर सुनेंगे तो आप वहाँ से उठ के चले जाएंगे। सच बोल रहा हूँ मैं। अगर मोबाइल पे आप देख रहे हैं, कुरान सुनेंगे तो मोबाइल को फट से हटा, वहाँ से फट से वीडियो चेंज कर देंगे, कुछ और देखते हैं, एंटरटेनमेंट। क्योंकि आप मोमिन नहीं हैं। अगर आप मोमिन होंगे, कुरान की तिलावत, उसके तफसीर तर्जुमे आपके सामने आएंगे तो दिल लरज जाएगी और शौक़ से, खुशी से आप, तमन्ना आपकी बढ़ जाएगी, कशिश बढ़ जाएगी और दिल लरज जाएगी। साथ सुनेंगे तो सुनेंगे, साथ में दिल लरज जाएगी, आपके अंदर तरफ बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। ये मोमिनों की पहचान है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मोमिन बने, अपने अंदर नूर पैदा करें, अपने कल्ब में नूर पैदा करें, तो नंबर पे जाएं डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से इजाज़त लें जिक्र कल्ब की और तरीक़ा सीखें और आप भी अंदर का नूर बनाएं। काट के दानों पे मत लटक कर रहे हैं। काट के दाने आपको फ़ायदा नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसर में बख्शिश आपको कराएगी, लेकिन मर्तबे नहीं अता कराएगी। इस दुनिया में आपको अल्लाह की इनामात से नहीं नवाजिश, वो रहम करम अल्लाह की कराएगी, दिलाएगी। अगर अल्लाह की रहम करम, अल्लाह की नवाजिश, अल्लाह की तजल्लियात इस दुनिया में रहते हुए चाहते हैं और आखिरात में भी इनामात और वो मर्तबे आप चाहते हैं और हुजूर के दीदार तक इस दुनिया में रहते हुए पहुंचना चाहते हैं, अल्लाह के तजल्लियों की बारिश चाहते हैं, तो आप अंदर के रूहों की तस्बीह सीखें, दिल की टिकटिकों के साथ तस्बीह सीखें। क्योंकि ये दिल 24 घंटा में 24,000 बार धड़कता है। और आपने अगर इसकी तस्बीह हासिल कर ली तो यकीन जाने कि आप लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, आपके अंदर ये टिक टिक के ज़रिए दिल के तस्बीह चलती रहेगी और नूर बनाता रहेगा। फिर छोटी मोटी गुनाह भी आपसे होती रहेगी तो ये गुनाह आपके अंदर नूर बन रही है, तस्बीह चल रही है, वो गुनाह को धो देगा। समझे? कितनी फजीलत है इस दिल की टिक टिक के साथ अल्लाह का जिक्र सीख जाने की, ये हासिल करने की कि आप मोमिन बन जाएंगे और 24 घंटे आपके अंदर जिक्र जारी हो जाएगा। 24 घंटे में 24,000 बार अल्लाह का जिक्र ये दिल करेगा। कितनी मुबारक बात है और इतनी फजीलत, इतने फ़ायदे हैं कि इंसान मर भी जाएगा, आप मर भी जाएंगे तो मरने के बाद भी कुछ सेकंड तक ये दिल धड़कता रहता है। उस वक्त भी ये अल्लाह का जिक्र में ही मसरूफ़ रहेगा। यहाँ तक कि हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं
کہ تو قبر میں بھی چل جائے گا تو قبر میں بھی تیرے اندر کے جو یہ روح ذکر جو سیکھ گئے ہیں وہ ذکر قبر میں جانے کے بعد میں قبر میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی. اور کیا چاہیے؟ نجات ہی نجات. یہ ہے فائدے. قبر میں جانے کے بعد بھی اندر کی روح جب سیکھ گئی ذکر تو وہ قبر میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی. اتنے فضیلت اتنے فائدے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے فرض ہونے سے پہلے یہی ذکر تو لوگوں کو عطا کیا تھا. یہی ذکر میں تو لوگوں کو لگائے تھے. اول ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی ذکر کی تو لوگوں کو تنقید کی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی ذکر تو لوگوں کو سکھایا تھا. نماز روزے تو بہت بعد میں فرض ہوئے ہیں. اسی ذکر کو لوگوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اندر کی ذکر جاری اور ساری کروایا. جب لوگ اندر کی ذکر سیکھیں, سیکھنے کے بعد وہی لوگ اول خاص اعلی درجے کے مومن بنے. جب ایمان والے بن گئے تو وہ نماز روزے انہی مومنوں کے اوپر فرض ہوئی, انہی کے لیے قرآن نازل ہوئی, انہی کے لیے نماز روزے فرض ہوئے. بعد میں پھر لوگ مسلمان ہوتے گئے. مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ 3 بار کلمہ طیب دل سے پڑھیے, آپ مسلمان ہو گئے. کفر ٹوٹ گیا, مسلمان ہو گئے. لیکن آپ مومن نہیں بنے نا. مومن بننے کے لیے آپ اپنے اندر کے قلب کو اللہ کے ذکر میں لگائیے. اندر میں لطائفیں ہیں, نفس ہیں, اس کو بھی کلمہ پڑھائیے, تب آپ مومن بنیں گے. تو بعد میں جو لوگ حضور پاک کے دور میں جب وہ لوگ مومن بن گئے, اندر کا ذکر سیکھیں, ان کے اوپر نماز روزے حج زکوٰۃ فرض ہو گئی. پھر بعد میں دھیرے دھیرے کر کے جو لوگ آتے گئے, مسلمان ہوتے گئے, تو وہ مسلمان ہی کہلائیں, وہ مسلمان ہی رہیں. ان کا کام کیا تھا؟ کاٹ کے دانے پر ان کے لیے تسبیح تھی. وہ کاٹ کے دانوں کا تسبیح کا سہارا لیتے تھے. زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور جسموں کو عمل میں لگاتے تھے, کیونکہ ان کے پاس علم شریعت تھی. اب اندر کی تعلیم ان کے پاس تھی نہیں. اب وہی لوگ جب دیکھتے تھے مومنوں کا دستور, مومنوں کی رویے اور مومنوں کے طور طریقے, اٹھنا بیٹھنا, ان کی بندگی, ان کے ذکر, ان کے عبادت ریاضت جو دیکھتے تھے, تو پھر کہتے تھے کہ یہ تو ہم سے بےحد بہت الگ ہیں. تو پھر وہ لوگوں نے کیا کیا کہ خود کو ابھی شمار کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی مومن ہیں. جب ایسا شمار کرنے لگیں, خود کو جھوٹا مومن بتانے لگیں, نقل کاپی کر کے خود کو مومن بتانے لگیں, ان کی ادائیگی سیکھ سیکھ کر اس کی نقل کرنے لگیں اور خود کو مومن بتانے لگیں. در حقیقت تو حقیقت جان نہیں رہے تھے. ان کو حقیقت پتہ ہی نہیں تھا کہ مومن بننے کے لیے تو اندر کا ذکر چلانا پڑتا ہے, روحوں کو اللہ کے ذکر میں لگانا پڑتا ہے, روحوں کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے. یہ سب تو وہ جان نہیں رہے تھے. پر مومنوں کے طور طریقے جو ان کی ادائیگی تھی, اس کو دیکھ کر اس پر نقل کرنے لگے اور خود کو اس پر چلانے لگے کہ یہ مومنوں کا طریقہ ہے, ہم اس پر نقل کریں گے تو ہم بھی مومن بن جائیں گے. نقل کرنے لگے اور اس پہ چلنے لگے اور خود کو مومن بتانے لگے. فوراً اللہ نے سورہ حجرات کی آیت نازل فرما دی. سورہ حجرات میں ایک آیت نازل فرما دی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قالت العرب آمنا. یہ عرب والے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا, ان سے کہہ دیں کہ یہ ابھی مومن نہیں ہیں. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہیں کہ یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان والے تو یہ تب بنیں گے, مومن تو یہ تب بنیں گے جب نور اللہ کے ذکر کا, اللہ کے کلمے کا ان کے قلب میں, اندر ان کے روح میں اتر جائے. جب تک روح میں نور نہیں اترے گا, قلب میں نور نہیں اترے گا, یہ خود کو مومن نہ کہیں اور مومن نہ جانیں. تو اللہ نے بھی یہ صاف طور سے واضح کر دیا اور ظاہر کر دیا کہ مومن کون ہے, مومن کی پہچان کیا ہے. اور یہی حرکتیں, یہی طریقے تو آج ہمارے معاشرے کے مسلمان بھائی, مسلمان لوگ, خواتین, عورتیں, بہنیں, یہ لوگ بھی یہی کام کر رہی ہیں. خواتین حضرات بھی یہ کام کر رہی ہیں اور مسلمان مرد بھائی بھی یہ کام کر رہے ہیں جو کتاب اٹھا لیتے ہیں. ہاں بھائی, مومنوں کی یہ پہچان تھی, مومنوں کی یہ طریقے ہیں, اللہ کے رسول نے مومنوں کی یہ پہچان بتائی, مومنوں کی وہ پہچان بتائی ہے, تو خود بھی اس کو اپنی جیون میں لاتے ہیں, اس پر نقل کرتے ہیں. ارے بھائی دماغ لگائیں, نقل کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا ہے. نقل تو وہ لوگ بھی کیے تھے, اس سے مومن بن گئے, ان کے اوپر سورہ حجرات نازل ہو گئی. یہاں مومن بننے کا جو اصل کسوٹی ہے وہ ہے دلوں کو اللہ کے نور سے چمکانا, اپنے قلب کو اللہ کے ذکر میں لگانا. اللہ کے رسول نے حدیثوں میں فرمایا
کہ اے بنی آدم تیرے جسم میں ایک گوشت کا ہوتا ہے اس کی اصلاح کر, اس کی اصلاح ہو جائے گی تو تیرے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی, یعنی کہ تو مومن بن جائے گا, تو ایمان والا بن جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا صلاۃ الا بحضوری قلب, تمہاری نماز اس سمے تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک یہ قلب. پھر دیکھیے قلب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب, پہلے بھی قلب کا حدیث, دوسرا بھی قلب کا حدیث. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حدیث میں بھی یہ بات فرمایا کہ میری یہ آنکھیں سوتی ہے پر میرا دل نہیں سوتا. تو دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا, آباد رہتا, اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں رہتا. تو یہ سب چیز سمجھو بھائی کہ مومن بننے کے لیے, ایمان والا بننے کے لیے نقل کاپی نہیں ہوتی ہے. کتاب پڑھ کے مومنوں کی طور طریقے, مومنوں کی پہچان جان کر ہم اس پر کاپی کریں گے, نقل کریں گے تو سوچ رہے ہیں کہ مومن بنیں گے. مومن نہیں بنیں گے اس سے. مومن بننے کے لیے اندر کی روح کو اللہ کے ذکر میں, اللہ کے کلام پڑھانے پڑتے ہیں اور اندر قلب میں نور بنانے پڑتے ہیں. یہ ہے طریقہ. تو آپ لوگ نمبر لیں اور جہمت کریں اور اپنی ہمت لائیں اپنے اندر کہ اس نمبر سے کانٹیکٹ کریں اور اجازت ذکر قلب لیں اور اندر کی جو اللہ کے جو ذکر ہیں اپنے روح کی, وہ ذکر کی اجازت لیں اور اپنے اندر کی روح نور بنانا سیکھیں, اپنے اندر کی نور بنانا سیکھیں. تو آپ سے یہی التجا ہے. آخر ملتے ہیں اگلا گفتگو میں اگلی کوئی خاص جانکاری آپ لوگوں کے لیے لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.